بسم الله الرحمن الرحيم. باب إعلان النكاح والخطبة والشرط. الفصل الأول. عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حين بني علي فجلس على فراشي كمجلسك مني، فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آباء يوم بدر، إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال: دعي هذه فقلي بالذي كنت تقولين. رواه البخاری. الاعلان نکاح کرنے اور خطبہ اور شرط کے بیان میں. فصل اول. ربیہ بنت معوذ بن عفراء رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پھر وہ داخل ہوئے جس وقت میری رخصتی ہوئی، اور وہ میرے چارپائی پر بیٹھے جیسے آپ میرے ساتھ بیٹھے ہو. پھر ہمارے ساتھ کچھ بچیاں تھیں جو دف بجا رہی تھی، اور ان لوگوں کی حسن اور خوبیاں بیان کر رہی تھی ہمارے آباء و اجداد کی جو بدر کے دن شہید ہو گئے. اس وقت ان میں سے ایک بچی نے یوں کہا: وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، کہ ہم میں ایسے نبی ہے، یعنی گاتے گاتے یہ جملہ کہا کہ ہم میں ایک ایسے نبی ہے جو آئندہ کل کو جانتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس جملے کو چھوڑ دو اور تو کہہ اس جملے کو جو یہ سب بول رہی ہے، کہہ رہی ہے. اس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے. وعن عائشة قالت: زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: ما كان معكم لهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو. رواه البخاری. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہے ایک عورت کی رخصتی کی گئی انصار کے ایک آدمی کے وہاں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تمہارے ساتھ کھیل نہیں ہے، یعنی دف اور گیت نہیں ہے؟ اس لیے کہ انصار کو کھیل یعنی گیت اور دف یہ اچھے لگتے ہیں. اس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے. اس حدیث سے اور اوپر والی حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ شادی کے موقع پر، خوشی کے موقع پر اس گیت کا بجانا جو شریعت میں جائز ہے، اور دف کا بجانا یہ شریعت مطہرہ کے اندر جائز ہے. خوشی کے موقع پر خوشی کا اظہار بھی ہونا چاہیے، یہ شریعت مطہرہ کے اندر رخصت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وعنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني. رواه مسلم. اور انہی سے یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شادی کی، نکاح کیا شوال میں، اور میری رخصتی ہوئی شوال میں. تو آپ ہی بتلائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں میں سے کون سی عورت آپ کے یہاں مجھ سے زیادہ خوش نصیب ہوگی. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. حدیث سے پاک کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے کے اندر شوال میں شادی کو برا سمجھتے تھے، اور اسی کو توڑنے کے لیے حضور نے نکاح بھی شوال میں کیا، رخصتی بھی شوال میں کی. تو عائشہ کہتی ہے کہ میں پھر خوش نصیب ہوں.
وعن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج متفق عليه۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ یوں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان شرطوں میں سے جس کا پورا کرنا ضروری ہے، زیادہ حق کی شرط وہ ہے جس کے ذریعے تم نے شرمگاہ کو حلال کیا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ نکاح میں جو شرطیں ہوا کرتی ہے، عقد نکاح میں روٹی، نان، نفقہ اور گھر کا دینا، ان شرطوں میں سے زیادہ حقدار شرط یہ مہر کا ادا کرنا ہے، یعنی مہر کا ادا کرنا یہ بہت ضروری ہے۔